فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما لأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين या रब्बल आलमीन। सूरह बनी इसराइल के 10 रुकू हमने पिछली मरतबा मुकम्मल किए थे और जो आखिरी आयत हमने पढ़ी थी बग़ैर किसी तमहीद के
صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ مشرکین مکہ کی طرف سے پے در پے کئی مطالبات کیے گئے تھے، اور ان مطالبات کی بھی ایک بنیاد تھی، اس لیے کہ اہل مکہ کو یہ بات معلوم تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب رسول بنا کر بھیجے گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سے معجزات عطا کیے۔ آج جو آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں اس میں 9 معجزات کا ذکر ہے، لیکن ان میں سے 2 وہ ہیں کہ جس کا ذکر قرآن میں مکی صورتوں میں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا بہت سی جگہوں پر آیا۔ ایک عصائے موسیٰ ہے کہ وہ عصا یا وہ لکڑی کی ایک لاٹھی جسے جب حضرت موسیٰ زمین پر ڈالتے تھے، یہ نہیں کہ ہمیشہ وہ لازماً سانپ بن جاتی تھی، لیکن یہ کہ جہاں کہیں وہ معجزہ دکھانا مطلوب ہوتا تھا تو وہ لاٹھی یا لٹھیا جو ہے نہ صرف سانپ بلکہ بہت بڑے اژدہے کی شکل اختیار کر لیتی تھی۔ اور تورات میں یہ قصہ منقول ہے، اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں وہاں پیش کیے گئے، اور ظاہر ہے کہ پوری بستی کے اندر ایک کھلبلی تو مچی ہوئی تھی کہ ایک نیا دین جو ہے وجود میں آ رہا ہے، ایک شخص ہے کہ جو کوئی بہت بڑا جادوگر ہے، اس کے پاس ایک عصا ہے جو سانپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پھر ید بیضا والا معجزہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، تو فرعون نے پھر اپنے دربار میں طلب کیا، اور وہاں جب اس نے پوچھا کہ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ، تو تورات کے مطابق یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ بہت بڑا اونچا محل تھا، اور محلوں کے آپ کو معلوم ہے وہ کنگرے ہوا کرتے ہیں، یا یہ کہ چھوٹے چھوٹے گنبد بنے ہوتے ہیں اس کی عمارت کے گرد۔ آج بھی اگر آپ کو مغلیہ دور کی کوئی عمارات اگر موجود ہیں تو اس کے اندر آپ کو یہ چیز جو ہے خاص طور پر بھی نمایاں نظر آئے گی، بہت بلند تھے۔ تو تورات کی روایت یہ ہے کہ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو جس اژدہے کی شکل اس نے اختیار کی تو اس کا پھن اتنا اونچا تھا کہ وہ فرعون کے محل کے کنگروں سے بھی اوپر نکل گیا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ وقت کے اعتبار سے وہ معجزہ جو ہے مختلف اپنی حیتیں تبدیل کرتا ہوگا، کہیں چھوٹا سا سانپ بن گیا، کہیں بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور کہیں وہ اژدہا کہ جس کا ذکر جیسا کہ میں نے عرض کیا تورات میں موجود ہے، اتنا بلند کہ محل کے جو اوپر کے جو کنگرے ہوتے ہیں اس سے بھی اوپر نکل گیا۔ تو ان 2 معجزات کا ذکر تو قرآن میں بہت سی جگہ موجود ہے، لیکن یہ کہ 9 معجزات کا ذکر آج جو آیات ہم پڑھیں گے اس میں مختلف روایات ہیں، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو اصل میں ان لوگوں کے پاس جو ایک بنیاد اور دلیل تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے بہت اعلیٰ درجے کے معجزات عطا فرمائے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیے گئے، لہٰذا وہ کہتے تھے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم واقعی نبی ہو تو جب تک اس قبیل کا کوئی معجزہ نہیں دکھاؤ گے ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ لہذا جو آیات ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی پھر ذہن میں تازہ کر لیجیے، ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، پہلا مطالبہ یہ تھا کہ اے موسیٰ ہم تم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ تمہارے لیے اس زمین کے اندر جو ہے کوئی چشمہ نہ برآمد کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ کی عصا جو زمین پر پڑی تھی تو چشمے برآمد ہو گئے تھے، وہاں تو 12 چشمے نکلے، تم ایک چشمہ برآمد کر کے دکھا دو۔ او تکون لک جنت من نخیل، یا یہ کہ تمہارے لیے ایک باغ بن جائے کہ جس میں کھجور کے درخت بھی ہوں، وعنب اور انگور کی بیلیں بھی ہوں، صبح جب ہماری آنکھ کھلے تو یہاں معلوم ہو کہ تمہارے لیے ایک بہت بہترین محل جو ہے وہ تعمیر ہو گیا راتوں رات، یہ معجزہ دکھاؤ ہمیں۔ فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اور پھر یہ کہ اس محل کے اندر جو باغات ہوں گے کہ ان کے اندر کوئی چشمہ بھی رواں ہونا چاہیے، نہریں بھی رواں ہونی چاہیے۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، اور چوتھے درجے میں اگر یہ 3 باتیں نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ تو کرو کہ جس کی تم ہمیں بار بار دھمکی سنا رہے ہو، آسمان سے ایک ٹکڑا ہمارے اوپر گرا کر دکھا دو، ہم ایمان لے آئیں گے۔ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا یہ کہ اللہ اور فرشتوں کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے سامنے دیکھ لیں تب ہم ایمان لے آئیں گے۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا تمہارے لیے سونے کا ایک محل تعمیر کر دے تمہارا رب۔ او ترقی فی السماء، اور 7واں مطالبہ کیا تھا، ہماری نگاہوں کے سامنے آسمان کی بلندیوں پر چڑھتے نظر آؤ۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُ، اور ہم تمہارے اس چڑھنے کو بھی اس وقت تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک کہ جب تم واپس اترو تو تمہارے پاس ایک کتاب موجود ہونی چاہیے جس کے بارے میں تم کہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور ہم اسے خود اپنی آنکھوں سے پڑھیں، تب ہم معجزہ جو ہے اسے معجزہ تسلیم کریں گے اور تم پر ایمان لے آئیں گے۔ قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، ان تمام مطالبات کے جواب میں جو کہا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے، اس کے خدائی اختیارات ہیں، وہ چاہے تو تمہارا ہر معجزہ پورا کر سکتا ہے،
حل کنت الا بشر رسولا، میں نے کب دعویٰ کیا خدائی کا؟ میرے اندر کوئی خدائی اختیارات تو نہیں ہے کہ میں تمہارے تمام مطالبات کو پورا کر لوں، بلکہ میں حل کنت الا بشر رسولا، میں نہیں ہوں مگر ایک بشر ہوں، انسان ہوں تم جیسا، لیکن میرے اور تمہارے درمیان یقیناً یہ بہت بڑا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا ہے، میں رسول بنا کر بھیجا گیا۔ تو یہ جو مطالبات ان کی طرف سے کیے گئے تھے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان کے پاس ایک دلیل بھی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، لہٰذا چلیے اس درجے کا اگر کوئی عصا نہیں ہے، ید بیضا نہیں ہے، یا یہ کہ تم مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے، تو کم سے کم یہ جو ایک فہرست ہے مطالبات کی، اس کا تو جو ہے اس کو تمہیں پورا کرنا چاہیے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ۔ اب دیکھیے انکار رسالت جو ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ جیسا کہ سورہ قیامہ میں آ گیا، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان بعث بعد الموت کا اور قیامت کا انکار کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنی فسق و فجور والی زندگی کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ لیفجر امامہ، جو اس کے سامنے ہے فسق و فجور، اللہ کی معصیت، جو معاش اور معاشرت کے اندر جو غلط چیزیں اس نے شامل کر لی ہیں، اسے چھوڑنے کو تیار نہیں۔ یہی معاملہ ان کا ہے کہ انکار آخرت اصل میں کیا شے ہے؟ یہ تو ان کو گویا کہ ایک آڑ مل گئی، اس بنیاد کے اوپر رسول ماننے سے انکار کر رہے ہیں کہ ہمارے جیسا انسان، اسے تو ہم رسول ماننے کو تیار نہیں۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، اور کس شے نے روکا؟ نہیں روکا کسی شے نے لوگوں کو کہ جب کہ ان کے پاس الہدا آ چکی کہ وہ ایمان لاتے، الا ان قالوا ابعث اللہ بشر الرسولا، سوائے اس کے کہ انہوں نے یہ کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو، ایک انسان کو رسول بنا کر بھیج دیا۔ گویا کہ انکار آخرت کا یہ شیڈ تو آپ کو بہت سی اقوام میں ملے گا کہ ہم اپنے جیسے انسان کو رسول ماننے کو تیار نہیں۔ ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، ہم اپنے جیسے انسان کو جو ہے وہ رسول ماننے کو تیار نہیں۔ لیکن انکار آخرت کا ایک دوسرا شیڈ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر رسول مان لیا تو بشریت کا انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن وہ بشر نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ یا یہ کہ کسی اور کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے اندر حلول کر لیا ہے، انکارنیشن کا عقیدہ انہوں نے گھڑ لیا رسول کے بارے میں۔ تو انکار آخرت کے یہ دونوں شیڈز آپ کو نمایاں ملیں گے۔ زیادہ جن قوموں کی طرف اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، ان کی طرف سے تو دلیل یہ تھی کہ حل کنت الا بشر رسولہ، جو یہاں کہا گیا، تو قالوا ابعث اللہ بشر رسولہ، ایک انسان کو رسول ماننے کو تیار نہیں، جس کی ولادت بھی اسی طرح ہوئی، جس کا بچپنا، جس کا جوانی، جس کی ادھیڑ عمری، اس کے بھی بیوی بچے ہیں، اس نے بھی شادی کی ہے، ایک نہیں کئی شادیاں کی ہیں، تو ایسے شخص کو تو ہم رسول ماننے کو تیار نہیں۔ لہٰذا ان کا اگلا اعتراض کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو کسی رسول ہی کو بھیجنا تھا تو فرشتوں میں سے کسی کو بھیجتا۔ اگلی آیت میں اس کا ذکر کر دیا گیا، قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اس زمین میں فرشتے آباد ہوتے اور یہاں چلتے پھرتے انسانوں کی جگہ تمہیں فرشتے نظر آ رہے ہوتے، لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا، اور ہمیں ان کی طرف اگر کسی کو رسول بنا کر بھیجنا ہوتا تو لازماً فرشتے ہی کو ہم منتخب کرتے۔ اس لیے کہ دلیل تو یہ ہے کہ رسالت اور نبوت اس کے لیے ہو جو خود خاص طور پر اسی نوع میں سے ہو، ورنہ کسی انسان کے لیے تو کوئی دلیل باقی نہیں رہی۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی ما فوق البشر کو، کسی فرشتے کو اگر رسول بنا کر بھیج دیا تو کسی انسان کے لیے کیا دلیل ہے؟ ہاں، تم جیسا انسان اگر ہوگا تو تمہارے لیے اتمام حجت بھی ہوگی، تمہارے لیے دلیل بھی ہوگی۔ تو انکار آخرت کا وہ انداز جو ہے وہ تو قرآن میں بہت سی جگہ پر ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اپنے جیسے انسان کو ہم رسول ماننے کو تیار نہیں۔ لیکن دوسری بات، اگر رسالت کا اقرار کر لیا تو پھر اس شخص کو عالم بشریت سے کہیں بہت اونچا لے گئے۔ یہ انسان نہیں ہے، یہ ما فوق البشر ہے، یہ تو اصل میں خدا کا بیٹا ہے، حضرت مسیح، حضرت عزیر، یہ فلاں کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے حلول کر لیا۔ یہ عقائد جو ہے موجود رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے، نوٹ کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو قرآن حکیم میں بڑا نمایاں کیا گیا۔ قرآن کے بالکل وسط میں جوڑا موجود ہے، بہت خوبصورت جوڑا، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف۔ ان کے درمیان جو قدر مشترک ہے بہت سے اعتبارات سے، وہ میں نے بارہا آپ کے سامنے رکھ کے ظاہر ہے اس کا اعادہ نہیں کروں گا، لیکن یہ کہ اس بات کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ بشریت کا جہاں ذکر آیا تو یہاں سورہ بنی اسرائیل میں آ گیا، حل کنت الا بشرا رسولا، میں نہیں ہوں سوائے ایک بشر کے، ہاں رسول ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے۔
اس سلسلہ رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے مجھے منتخب کیا اور تمہارے پاس بھیجا، وحی لے کر حضرت جبرائیل آتے ہیں اور وہ وحی کا پیغام اللہ کا تم تک میں پہنچاتا ہوں۔ اسی کا جو جوڑا ہے سورہ کہف، اس میں کیا کہا گیا؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ پھر نوٹ کر لیجئے، دونوں صورتیں بہت عظیم صورتیں، بالکل قرآن کے وسط میں، ایک جوڑے کی حیثیت میں۔ ان دونوں میں ذکر آ رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو نمایاں کیا گیا۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا انسان ہوں، ہاں ایک فرق ہے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا، میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، میں مامور من اللہ ہوں اس وحی کو تم تک پہنچانے کے لیے۔ تو قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو بہت نمایاں کیا، اس لیے کہ اس سے پہلے ہو چکا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ما فوق البشر ہی نہیں بلکہ خدا کا بیٹا قرار دیا گیا، حضرت عزیر کے بارے میں یہی عقائد گھڑے گئے، لہٰذا ضرورت تھی کہ قرآن حکیم میں جگہ جگہ اس بات کو جو ہے پوری طرح نمایاں کیا جائے۔ ورنہ یہ بات اپنی جگہ بہت بڑی دلیل ہے کہ حضور سے پہلے جو انبیاء اور رسول آتے رہے تو ان کے جو ساتھی تھے، ان ساتھیوں کی محبت اس رسول کے ساتھ یا اس نبی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت اس سے کہیں ہزار گنا زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اس کا ظاہر ہے کہ سب سے بڑا مظہر اگر میں پیش کر سکتا ہوں، جو ہماری، جسے آپ کہیے ہماری عقل بھی جسے قبول کرے گی، غزوہ احد کے موقع پر جو متعدد شہادتیں ہوئی ہیں صحابہ کرام کی، تو یہ کون صحابہ تھے جنہوں نے اپنے جسموں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے لیے ڈھال بنا لیا تھا؟ اس لیے کہ جب وہ یلغار ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں بھی آپ حضرات کو تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا تھا کہ ہم نے غزوہ بدر کی طرح تمہیں فتح دے دی تھی، لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، جبکہ تم انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ شروع میں تو بالکل وہی سین تھا جو غزوہ بدر کا تھا، لیکن اس کے بعد جب مسلمانوں کی طرف سے ایک خطا ہو گئی اور حضور نے جن لوگوں کو مقرر کیا تھا اس درے کی حفاظت کے لیے، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، بہرحال اس کی وجہ سے جو شکست ہوئی ہے، جو ہزیمت ہوئی ہے، اور جو یلغار ہوئی ہے کفار کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع زندگی کو گل کرنے کے لیے، تو اس موقع پر صحابہ کرام نے اپنے جسموں کو ڈھال بنایا حضور کے لیے، جو بھی وار ہو رہا تھا اپنے جسموں پر سہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی حفاظت کی۔ اور اس کے بارے میں بات جو ہے بالکل 100% درست ہے کہ جو صحابہ کرام 70 کی تعداد میں شہید ہوئے، ان میں سے بہت سے وہ تھے کہ جنہوں نے اپنی جان قربان کی حضور کی جان کی حفاظت کے لیے۔ تو صحابہ کرام کی جو محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، ظاہر ہے کہ اس کا کوئی آپ نسبت و تناسب ان لوگوں کے کہ جو پہلے نبی و رسول آ چکے اور ان لوگوں کی محبت ان انبیاء اور رسول کے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام میں سے تو کوئی ایسا نہیں جس میں حضور میں صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے حضور کو کہا ہو کہ آپ کی ذات میں اللہ نے حلول کر لیا ہے، یا یہ کہ آپ ما فوق البشر ہیں، اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ جہاں کہیں صحابہ کی طرف سے اس محبت اور عقیدت میں غلو کا کوئی مظہر سامنے آیا، جس میں معلوم ہوا کہ نہیں عام انسان نہیں بلکہ عام انسان سے کوئی بالا تر حیثیت ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہیں، یقیناً یہ فضل اور یہ شرف جو ہے یہ تو اور کسی شخص کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا، لیکن یہ کہ کسی بھی ایسے موقع پر جہاں کہیں آپ جسے کہتے ہیں ہلکا سا آپ سمیل بھی کر سکیں کہ وہ محبت اور عقیدت کے غلو میں کسی شخص کی زبان سے کوئی بات نکل کے، اس میں ایک واقعہ موجود ہے۔ ایک موقع پر ایک صحابی کی زبان سے نکل گیا ما شاء اللہ و ما شئت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے مخاطب ہو کر فرمایا، انہوں نے عرض کیا کہ جو اللہ چاہیں اور جو آپ چاہیں۔ ما شاء اللہ کی حد تک تو بات بالکل صحیح ہے، مشیت کل کے کل اللہ کے پاس ہے، غیر اللہ کے لیے آپ کے تصور جو ہے کہیں شامل نہیں کر سکتے کہ مشیت کلی اس کے پاس ہے۔ ما شاء اللہ، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، بڑے پیارے الفاظ ہیں، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا اور جو اللہ نہیں چاہتا وہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اوپر تو کسی ذوالقوت المتین ذات کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے وہ ہو جائے، مشیت کل کی کل اللہ کے اختیار میں۔ لیکن کہیں کسی صحابی کی زبان سے نکل گیا اسی محبت اور عقیدت میں ایک حد سے آگے، ظاہر ہے کہ جذبات کے آگے آپ جو ہے کسی حد تک ہی ایک جو ہے وہ فصیل قائم کر سکتے ہیں نا، جذبات تو اندھے بہرے ہوتے ہیں، لہذا وہاں کہیں جوش محبت میں آ کے ان کی زبان سے نکل گیا ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ جس طرح آج کل بھی ہے، آپ دیکھ لیجئے، جہاں علم کی بات آتی ہے تو جو اللہ کے علم میں ہے، جو محمد کے علم میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ علم کے اعتبار سے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو برابر کر دیتا ہے، شرک ہے۔
یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کو علم کی وہ جہت اور وہ ڈائمنشن دیتا ہے جو عام انسانوں کو نہیں دیتا۔ علوم غیبیہ کے بہت سے امور کے اوپر اللہ جو ہے اپنے نبیوں اور رسولوں کو انکشاف کروا دیتا ہے، ان کی نگاہوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ جس طرح کا ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک مرتبہ حضور نماز پڑھانے کے لیے جب آگے بڑھے تو نماز جیسے ہی آپ نے اس کی نیت باندھی تو آپ تھوڑا 2 قدم آگے بڑھے اور پھر فوراً پیچھے ہٹ گئے، اور اس کے بعد پھر یہ کہ تھوڑی دیر گزری تھی کہ آپ 2 قدم پیچھے ہٹے پھر اپنی جگہ پر آ گئے۔ تو صحابہ کرام جو آپ کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے انہیں بڑا تعجب ہوا، اور ظاہر ہے کہ یہ سوال بنتا جو ہے وہ بات صحیح محسوس ہوتی ہے کہ حضور یہ جو آج آپ نے کیا تو کیا اس نماز کے ساتھ یہ جو پوسچر ہے کہ کھڑے ہو کر 2 قدم آگے بڑھنا اور تھوڑی دیر کے بعد پھر 2 قدم پیچھے ہٹ کے پھر دوبارہ اپنی جگہ پر آ جانا، آیا یہ نماز کے اندر کوئی تبدیلی واقع ہو گئی، یا یہ کہ خاص اس نماز کے لیے آپ نے جو کہا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا میں نے جب نماز پڑھ رہا تو اللہ تعالیٰ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ میرے سامنے آ گیا، اور اس کے اوپر جو بہت عمدہ پھل لگے ہوئے تھے وہ میرے اتنے قریب آ گئے کہ میں نے آگے بڑھ کر انہیں پکڑنا چاہا۔ اب یہ گویا کہ یہ وہ جو حضور کا ایک ریفلیکس ایکشن تھا کہ آپ 1 یا 2 قدم آگے بڑھ کر واپس آ گئے، تو یہ اس کی ایک مظہر تھا۔ اور پھر یہ کہ جہنم کی لپٹ میں سے اللہ تعالیٰ نے اسی نماز کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کی جھلک بھی دکھا دی کہ جو بھی فاسق و فاجر ہیں ان کا جو انجام ہوگا اس کی دہکتی ہوئی آگ۔ تو حضور فرماتے ہیں جب جہنم کی لپٹ میں نے دیکھی تو گویا کہ اس کی شدت اور اس کی وجہ سے میں 2 قدم پیچھے ہٹا پھر اپنی جگہ پر آ گیا۔ اب ظاہر ہے کہ نبیوں اور رسولوں کے لیے اللہ تعالیٰ غیبی حقائق کو اٹھا دیا کرتے ہیں۔ شب معراج جہنم میں جن لوگوں کے ساتھ وہ عذاب کا معاملہ ہو رہا تھا، اور یہاں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ لمحہ فکریہ ہے کہ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ جب انسان کی اس دنیا سے رخصتی ہو جاتی ہے تو پھر قیامت تک کے لیے کوئی عذاب قبر یا اس قسم کی کوئی شے نہیں ہے، بلکہ ایک تمام جو معاملہ ہے وہ تو قیامت کے دن ہوگا، پھر جنت یا جہنم ہوگی۔ یہ برزخی زندگی میں کسی شے کے وہ قائل ہی نہیں، اور ایسے لوگ وہ ہیں جو ہماری اس امت کے اندر موجود ہیں، اس کے جز کی حیثیت سے موجود ہیں۔ جبکہ جب آپ معراج کے واقعات کا جو آپ اس کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو اس میں وہ لوگ کہ جو ابھی برزخی زندگی میں سے گزر رہے ہیں، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچے کی شکل میں اختیار جو ہے تبدیل فرما دیتا ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو بہت سے ان فاسق و فاجر کے اوپر جو عذاب کی کیفیات گزر رہی تھی حضور کو مشاہدہ کرایا گیا۔ تو نبی اور رسول میں اس حوالے سے بہت بڑا فرق ہوتا ہے، غیبی حقائق جو ہیں رسول کے لیے اٹھا دیے جاتے ہیں، لیکن محبت اور عقیدت میں کہیں کوئی شے اگر ایک حد سے آگے تجاوز کر گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ٹوکا بلکہ آپ غضبناک ہوئے جب ان صحابی نے یہ کہا کہ ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ تو حضور نے فرمایا اجعلتنی للہ ندن، کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا؟ یہ مشیت تو کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہے، ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے وہ ہوگا۔ تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ جو میں چاہوں وہ ہو جائے گا؟ ما شاء اللہ و ما شئت کی معنی تو یہ۔ تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ قرآن حکیم میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو جتنا نمایاں کیا گیا، یہی وجہ ہے کہ اس امت کے اندر ابھی تک شرک کی وہ نوع پیدا نہیں ہوئی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں الوہیت میں شامل کر لیا گیا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ جس طرح والد محترم بھی بتایا کرتے تھے، آپ کے علم میں ہوگا کہ شعراء کے ہاں جہالت کے اعتبار سے اس قسم کے شعر آپ کو مل جائیں گے۔ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ حلول کا عقیدہ ہے کہ جو تمہیں محمد چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد ابن عبداللہ تو ہیں ظاہراً، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے اندر حلول کر لیا۔ یہ شعراء کی جاہلانہ شاعری، اس کے اندر اس قسم کے مظاہر آپ کو نظر آ جائیں تو آ جائیں، لیکن بہرحال یہ بات اپنی جگہ فیکٹ ہے کہ امت کے جتنے بھی مسالک ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، ان میں کہیں بھی یہ بات آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے شان الوہیت کے اندر یا کسی اعتبار سے اس مقام تک پہنچا دیا گیا جو اللہ تعالی عز و جل کا مقام ہے۔ تو یہاں بھی نوٹ کیجئے، قالوا ابعث اللہ بشر رسولہ، ایک تو انکار رسالت اس حوالے سے ہو گیا کہ اپنے جیسے انسان کو ہم رسول ماننے کو تیار نہیں، اور دلیل ساتھ دے دی گئی کہ اگر اس زمین میں فرشتے آباد ہوتے، وہ چل پھر رہے ہوتے، ان کی آبادیاں ہوتی تو اللہ تعالیٰ رسول بنا کر بھیجتا تو فرشتوں ہی کو بھیجتا۔ قل کفیٰ باللہ شہیدا بینی و بینکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے اور ہمارے مابین اصل گواہ تو اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علم سے تو کوئی شے پوشیدہ نہیں۔ اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ تم دلی اعتبار سے قائل ہو چکے ہو کہ محمد صحیح کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو ابو جہل نے کہا تھا
لیکن ایمان لانے کو تیار کس لیے نہیں ہو؟ اس لیے کہ تمہارے مفادات، تمہارے ویسٹڈ انٹرسٹ، تمہاری چودراہٹ جو ہے، ہر شے جو ہے وہ جسے ایٹ سٹیک ہو جاتی ہے۔ اگر حضور کے غلاموں میں شامل ہو گئے تو پھر تمہاری حیثیت کیا رہی؟ تمہاری لیڈری کہاں چلی گئی؟ تم تو غلام بن جاؤ گے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ سے بڑھ کر تو کوئی گواہ نہیں، وہ تمہارے دلوں کی حالت سے بھی جانتا ہے۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہر بات کی خبر رکھنے والا، ہر شے سے باخبر اور ہر عمل دیکھنے والا ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے تو وہی ہے جو ہدایت کے رستے پر ہے۔ یہاں بھی گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ہی اونچا مقام کیوں نہ ہو، لیکن اللہ نے آپ کو یہ بھی اختیار نہیں دیا کہ کسی شخص کو آپ ہدایت کے رستے پر لا سکیں۔ سب سے بڑی مثال بارہا آپ نے سنی ہوگی، پھر ذہن میں تازہ کر لیجیے، ابو طالب، حضور کے سگے چچا۔ کہا جاتا ہے اور یقیناً اس میں حقیقت بھی ہے کہ دنیوی پروٹیکشنز کے اعتبار سے ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پروٹیکشن دی۔ جب تک وہ زندہ رہے تو جتنے بھی قبیلے وہاں مکے میں آباد تھے، کسی کو جسارت نہیں ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جسے آپ کہیے کہ جسمانی ایذا پہنچانے کی، اذک پہنچانے کی۔ ہاں، ابو طالب کے انتقال کے بعد پھر ہوا ہے کہ پھر ٹھیک ہے، صحابہ کرام کے ساتھ تو پرسیکیوشن پہلے بھی ہوتی رہی، لیکن یہ قبائلی جسے آپ تحفظ کہتے ہیں، بنی ہاشم، اس کے فرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت اس کے گویا کہ ایک جسے آپ کہیے کہ اس کے ایک علم بردار تھے ابو طالب جب تک وہ زندہ تھے، لیکن ان کے انتقال کے بعد معاملہ پھر وہ نہیں رہا۔ پھر یہ کہ حضور کا جو ہے پھر یہاں کی جو بھی سختیاں تھیں، اور پھر یہ کہ آپ کے قتل کے بارے میں بھی فیصلہ ہو گیا، آپ کو شہید کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا۔ وہ دارالندوہ جو ان کا تھا، وہاں جو ہے انہوں نے اپنے طور پر طے کر لیا کہ حضور کو اب ہم ختم کر دیں گے، یہ جو روز روز کی کل ہے یہ قصہ ہم پاک کر دیں گے، تمام چیزیں ہوں۔ تو حضور کو بھی اختیار نہیں دیا گیا۔ ابو طالب کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آخری وقت جب ان کا کوئی ظاہر ہے کہ حالت مرض، وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، اور میں نے تو بھی پچھلے دنوں ایک سیرت کی کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں یہ پڑھ کر واقعتاً میرے اوپر جو تاثر ہوا کہ یہ 3 سال کی جو ایک قید تھی شعب ابی طالب یا شعب ابی طالب جسے کہا جاتا ہے، اس میں جس طرح کا بائیکاٹ کیا گیا تھا اور محصور کر دیے گئے تھے پہاڑوں کی ایک جو وادی کے اندر، اب یہاں کوئی چیز جو ہے نہ کھانے پینے کی جا سکتی ہے، پانی ختم ہو گیا، کھانے پینے کا راشن ختم ہو گیا، وہاں جتنی بھی جھاڑ جھکاڑ تھی، جو بھی کوئی درخت تھے ان کے پتے چبا لیے گئے، وہ کھا لیے گئے، پانی کہیں سے نہیں تھا۔ اور اسی 3 برس کی جو ایک قید کا معاملہ تھا، اسی عالم میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا بھی انتقال ہوا، اور کس کی وجہ سے ہوا؟ اسٹارویشن کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، عمر جو ہے وہ بھی ان کی ہو چکی ہوگی 68 یا 70 برس، لیکن یہ کہ جب کھانے پینے کو کچھ نہ ملے اور جو عمر کے اعتبار سے بھی اس حد تک پہنچ چکے ہوں، تو ضعف کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے انتقال ہو جانا کوئی بالکل انہونی بات تو نہیں ہے۔ ابو طالب کا بھی اسی حالت میں انتقال ہوا، اس لیے کہ وہی قبائلی عصبیت جو تھی بنو ہاشم، جب اس پورے قبیلے کا بائیکاٹ کیا گیا تو ابو طالب جو تھے وہ بھی مسحور ہو گئے، اسی کے اندر، اسی میں محصور ہو کر رہ گئے شعب ابی ہاشم کے اندر 3 سال کے لیے۔ اور وہاں جس قسم کی سختی اور جس قسم کا بھوک اور فاقہ کشی ہوئی ہے، تو ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کا انتقال اسی کیفیت میں ہوا۔ معلوم ہوا بھی یہاں بھی انہوں نے اپنے بھتیجے کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، اور یہاں شعب ابی ہاشم میں بھی یہ وہاں اسی طرح قید تھے جس طرح کہ وہ مسلمان کے نبی اکرم، بلکہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ بنی ہاشم کے تمام افراد۔ تو روایات میں آتا ہے جب ان کا آخری وقت قریب آیا تو حضور ان کے پاس تشریف لے گیا اور جا کر کہا کہ چچا جان، اگر آپ میرے کان میں بھی کلمہ شہادت ادا کر لیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو میں اللہ کے ہاتھ جا کر گواہی دوں گا کہ آپ ایمان لے آئے تھے۔ اس موقع پر بھی جو یہ بات آپ نے بارہا سنی ہوگی، لیکن بہرحال پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک یاد دہانی کے درجے میں، وہ جو ایک قبائلی تعصب تھا، یا یہ کہ بہرحال انفرادی تعصب بھی ان میں موجود تھا، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ میں نہیں مرنا چاہتا اس حالت میں کہ عرب کے بوڑھے اور بوڑھیاں یہ کہیں کہ ابو طالب موت سے ڈر گیا تھا، لہذا اس دنیا میں وہ گئے ہیں تو اسی حالت کفر میں گئے۔ تو من یہد اللہ فہو المہتدی، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت کے رستے پر آ سکتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے یہ اختیار آپ کو بھی نہیں دیا۔ کتنی محبت ہوگی حضور کو ابو طالب کے ساتھ، جس طرح دنیاوی شیلٹر انہوں نے دیا اس دنیا کے اندر، لیکن اس کے باوجود بھی ہے کہ آپ کو یہ اختیار تو نہیں دیا گیا تھا کہ آپ اسے ہدایت کے رستے پر لے آئیں۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، اور جو شخص بھی گمراہ ہو جائے، جو بھٹکا دیا جائے،
تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو کہیں اللہ کے سوا نہ کوئی پشت پناہ ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا۔ اب یہ انجام ہے، اور بڑی اس کے اندر ایک منطقی بات ہے۔ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بھی دی، بینائی دی، لیکن ساتھ عام حیوانات سے بڑھ کر اسے ایک بصیرت بھی عطا کی ہے، کسی شے کو دیکھا اور اس شے کے خالق اور مالک کے بارے میں ایک اس کے جاہ و جلال عظمت کے بارے میں ایک تاثر قائم ہوگا۔ اسی طرح انسان کو کان دیے، ہر حیوان کو بھی دیے، لیکن انسان کے کان میں اور حیوان کے کان میں کیا فرق ہے؟ یہ حق بات کو سنتا ہے، نہ صرف اسے قبول کرتا ہے، اس کا عالم بردار بن کے کھڑے ہو جاتا ہے، حیوان تو نہیں کر سکتا۔ اسی طرح انسانوں کو زبان دی ہے، زبان کس لیے دی ہے؟ یاوہ گوئی کے لیے تو نہیں دی، فحش گوئی کے لیے تو نہیں دی، گالم گلوچ کے لیے تو نہیں دی، اور وہ جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی، ان کاموں کے لیے تو نہیں دی۔ حق بات کو دوسروں تک پہنچانا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، زبان اگر ذریعہ بنتی ہے قرآن کے پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اس سے بہتر استعمال تو کوئی نہیں ہے زبان کا۔ تو انسان اشرف المخلوقات ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں صلاحیتیں دی ہیں، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے نہ اس نے ان آنکھوں سے وہ کام لیا جو انسان کو لینا چاہیے تھا، نہ کانوں سے وہ کام لیا جو بحیثیت انسان اشرف المخلوقات اسے کان سے لینا چاہیے تھا، نہ زبان کو حق کے پرچارک کے لیے استعمال کیا۔ لہذا آخرت میں جو ان کا انجام ہوگا، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ہم ان تمام لوگوں کو جمع کریں گے، عَلَى وُجُوهِهِمْ، ان کے چہروں کے بل۔ یہ تینوں آرگنز جو ہیں اس میں انسان کا چہرہ ہے نا، زبان بھی چہرے میں ہے، آنکھ بھی چہرے میں ہے، کان بھی چہرے میں ہے، لہذا گویا کہ اسی کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں چہروں کے بل گھسیٹتے ہوئے لائیں گے، عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اس حالت میں کہ وہ اندھے بھی ہوں گے اور گونگے بھی ہوں گے اور بہرے بھی ہوں گے۔ اس لیے کہ یہ تین بہت بڑی بڑی اوصاف جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے تھے، اس دنیا میں اس نے وہ کام نہیں لیا انسان نے کہ جو بحیثیت اشرف المخلوقات لینا چاہیے تھا، لہذا قیامت کے دن ان کا انجام کیا ہوگا؟ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اب وہاں قیامت کے دن اوندھے منہ اپنے چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے، اندھے، بہرے اور گونگے بنا کر۔ بخاری کی روایت ہے، کتاب الرقاق میں ہے کہ صحابہ کرام نے حضور سے سوال کیا تھا کہ چہروں کے بل گھسیٹا جانا، ایک تو یہ ہے کہ کوئی دوسرا شخص ہے یا فرشتے ہیں کہ جو اس کے پاؤں پکڑ کے اسے چہرے کے بل گھسیٹ رہے ہیں، لیکن یہ کہ یہاں جو آیا عَلَى وُجُوهِهِمْ، وہ حاضر ہوں گے اللہ کے سامنے کہ وہ پاؤں کے بجائے چہروں کے بل گھسٹ رہے ہوں گے، گھسیٹے نہیں جا رہے ہوں گے، گھسٹ رہے ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے حضور سے سوال کیا کہ قیامت کے دن یہ انسان جن کا ذکر کیا گیا ہے سورہ مبارکہ، وہ چہروں کے بل کیسے چلیں گے؟ چلنے کے لیے تو جو ٹانگیں چاہیے اس کے ذریعے انسان چلتا ہے، وہ کیسے چلیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ انسانوں کو دو ٹانگوں پر چلا سکتا ہے، وہ قیامت کے دن چہروں پر بھی چلا سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے اس سے کوئی شے بعید نہیں ہے۔ ایک تو گھسیٹا جانا ہے، گھسیٹے جانے کا ذکر جو ہے سورہ قمر کے اندر ہے، یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، یہاں گھسیٹے جانے کا ذکر ہے۔ جس دن وہ قیامت کے دن جو ہے اپنے چہروں کے پل گھسیٹے جائیں گے اور انہیں جہنم میں دھکیل کر کہا جائے گا چکھو اپنے عذاب کا مزہ، جھلسا دینے والے عذاب کا مزہ۔ لیکن یہاں تو خود ان کا چل کر حاضر ہونا، دو ٹانگوں پر چلتے ہوئے نہیں بلکہ چہروں کے بل، اور چہرے بھی وہ کہ جن سے بینائی بھی سلب ہو گئی، جو اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں۔ اس حالت میں تو حضور نے فرمایا کہ جو اللہ، جو خالق اور مالک انسان کو دو قدموں پر یا دو ٹانگوں پر چلا سکتا ہے، تو قیامت کے دن انسان کو چہروں کے بل بھی وہ چلا دے گا۔ مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم میں، کلما خبت زدناہم سعیرا، اور جیسے ہی جہنم کی آگ ذرا ماند پڑے گی، ظاہر ہے کہ آگ کی ایک تو لپٹ ہے، خوب شعلے بھڑک رہے ہیں، لیکن عام طور پر جو انسان کا مشاہدہ ہے کچھ دیر کے بعد جو آگ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، وہ کوئلوں جو دہک رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے راکھ جم جاتی ہے، اندر اگرچہ حرارت موجود ہے لیکن اوپر تو راکھ ہے۔ تو جہنم کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ دہکنے کے بعد کہیں اس کے اندر کوئی کمی واقع ہو گئی، کلما خبت، جیسے ہی اس کی آنچ یا اس کی جو بھی حرارت ہے، جو اس کی تمازت ہے، اس کے اندر کہیں کوئی کمی واقع ہوگی، زدناہم سعیرا، ہم اس کو اور مزید بھڑکا دیں گے۔ اب یہ ہے جہنم جس کا ذکر جب بھی قرآن میں آتا ہے، اللہم ربنا لا تجعلنا معہم، پروردگار کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں سے نہ ہو جائے جن کا انجام یہ ہونے والا ہے۔ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا باللہ بآیاتنا، یہ انہیں جو بدلہ دیا جا رہا ہے تو کس بات کا؟
وہ اس بات کا کہ انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تھی، کفر کیا تھا۔ ایک تو بالکل چٹا کفر ہے، میں اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، جو کچھ ہے دنیا کی زندگی ہے، وما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ ہم میں سے اگر کوئی شخص مرتا ہے تو یہ اصل میں گردش فلک کی وجہ سے ہوتا ہے، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی اس کی ستاروں کی چال بگڑ گئی جس کی وجہ سے انسان کے اوپر مصیبت آ گئی، یا وہ مر گیا، یا اس کا جو ہے اس دنیا سے مراجعت ہو گئی۔ باقی یہ کہ کسی اور ایسی ذات کو ہم ماننے کو تیار نہیں ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہو، کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہو۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، جو کچھ ہے دنیا کی زندگی ہے، بس اسی کے اندر مست رہو۔ نموت و نحیا، ہم خود بخود پیدا ہوتے ہیں، خود بخود مر جاتے ہیں، جس طرح کوئی عام حیوانات ہیں وہ نسل در نسل چل رہے ہیں، یہی معاملہ انسانوں کا ہے۔ وما یہلکنا الا الدہر، یہ تو بالکل چٹا انکار ہے۔ لیکن یہ کہ اس کے علاوہ آپ کو اور بہت سے شیڈز مل جائیں گے جس کے اندر انکار مال اقرار بھی ہے، مانتے تو ہیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی بھی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، لیکن اور بہت سے جو ہے انکار آخرت کے اور بہت سے عقائد، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت میں ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ جائیے تو پھر یہ کہ شفاعت باطلہ کا ایک تصور ہے، جو پچھلی مرتبہ جو حضرات بھی یہاں موجود اس وقت ہیں اور پچھلی مرتبہ نہیں تھے تو ان کے علم میں شاید یہ بات نہ ہو کہ پچھلی دفعہ ہمارے وہ تنظیم اسلامی کا ایک اجتماع تھا تو سورہ قیامہ کے اوپر یہاں میں نے جو ہے ایک ہی نشست کے اندر بیان کیا تھا، تو انکار آخرت کے مختلف شیڈ اس میں بیان کیے گئے تھے۔ تو یہ اصل میں ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے تو کس بنیاد پر ہو رہا ہے؟ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، انہیں یہ جو بدلہ دیا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کی تکفیر کی تھی، انکار کیا تھا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا۔ اعتراض کیا تھا کہ جب ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ بھی چورا چورا ہو جائیں گے، عظامن، گوشت تو کہیں زمین میں جذب ہو گیا گھل گھلا کے، صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں، ورفاتا، اور ہڈیاں بھی بالکل بھربھری ہو جائیں گی، چورا چورا ہو جائیں گی، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو کیا ہمیں پھر دوبارہ نئی زندگی دے دی جائے گی؟ اب یہ وہ انکار آخرت ہے جس کا بالکل چٹا انکار کہ مرنے کے بعد کی کوئی زندگی نہیں۔ ہیہات ہیہات لما توعدون، اے محمد بڑے دور کی کوڑی لائے ہو، بہت اونچی دور کی بات کر رہے ہو، کوئی دنیا آخرت واخرت نہیں ہے، کوئی مرنے کے بعد کوئی جنت یا جہنم کو تصور نہیں ہے، تمام عبث ہے، بیکار ہے۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا، کیا ہمیں دوبارہ زندہ کر لیا جائے گا، ایک خلق جدید ہماری ہو جائے گی۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ کی خلاقیت کا مشاہدہ نہیں کرتے، اس زمین و آسمان کو نہیں دیکھتے؟ یہ وسیع آسمان، اجرام فلکی، زمین سے لاکھوں گنا بڑے کرے، اور ایک دوسرے سے ملینز اینڈ ملینز آف لائٹ ایئرز اوے، ایک دوسرے سے دور، اتنی بڑی کائنات کو جس خالق اور مالک نے، جس نے اس کو تخلیق کیا، کیا وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا یہ مشاہدہ نہیں کرتے، ان کا دل گواہی نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ جس نے اس زمین و آسمان کو، اس پوری کائنات کو پیدا کیا، کیا وہ قادر نہیں ہے؟ قادر علی ان یخلق مثلہم، کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ انہیں دوبارہ زندہ کر دے؟ اس دنیا میں جیسے جسم اللہ نے اسی انسان کو دیے تھے ویسے جسم دوبارہ آخرت میں دے دے۔ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اللہ تعالیٰ نے ایک وقت انسان کے لیے متعین کر دیا جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اجل معین ہر شخص کی موت ہے۔ آج تو دنیا میں یہاں جو ہے بڑے بڑے فرعون اور بڑے بڑے فرائض نماردہ موجود ہیں جو خدائی کے دعوے دار ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال ہر شخص جو ہے ایک بات کو تو تسلیم کرتا ہے نا کہ ایک وقت آئے گا جب کہ اس دنیا سے مراجعت ہو جائے گی، یہاں سے جو ہے چل چلا ہوگا۔ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے بھی اور اس کائنات کا بھی ایک اجل معین ہے، اجل مسمى کہا گیا، ایک وقت معین ہے جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے ہر انسان کے لیے، اس کی موت کا وقت اور اس کائنات کے لیے اس قیامت کا وقت، لا ریب فیہ، کہ جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، تو نہیں انکار کر رہے یہ ظالم سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے ساتھ کفر ہی کر رہے ہیں، اسی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ قُل لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ کی رحمت کے خزانوں کے اوپر تمہیں کوئی اللہ تعالی تصرف عطا فرما دے، ان کا اختیار تمہارے حوالے کر دے، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تو تم تو لازماً جو ہے وہ اس کو روک کر رکھتے کہ مبادا یہ خزانہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے۔ ہر انسان کی، جسے آپ کہیے کہ یہ حب عاجلہ کے ساتھ یہ مال و دولت سے محبت ہر انسان کے اندر موجود ہے،
جمع کرتا رہتا ہے، اس بات کو بھی مانتا ہے کہ ایک وقت آ گئے تمام کا تمام جمع جوڑ جو ہے یہیں رہ جائے گا۔ آج آپ اپنے حکمرانوں کو دیکھ لیجئے، لاکھوں کی فگرز کہیں گئی، کروڑوں کی گئی، اربوں کی گئی، شاید کھربوں تک پہنچ چکی ہیں ان کے پاس۔ اور جس کے بارے میں پچھلے دنوں آپ نے وہ آرٹیکل پڑھا بھی ہوگا جو اخبار میں آیا تھا کہ جو پاکستانی جو بھی سیاستدان ہیں اور جن لوگوں کے بڑے بڑے خزانے دوسرے ملکوں کے اندر مختلف بینکوں کے اندر موجود ہیں، اگر وہ لے آئے جائیں تو جو خوشحالی پاکستان میں ہو جائے گی، تمام قرضے ادا کر دیے جائیں گے اور پاکستان کی ہر سڑک جو ہے موٹر وے کی طرح کی بنا دی جائے گی، وہ تب بھی اس کے باوجود بھی اتنا کچھ وافر بچ جائے گا کہ آپ ہر شخص کا جو ہے 25,000 روپے ماہانہ کا جو ہے وظیفہ لگا سکتے ہیں۔ یہ وہ خزانے ہیں کہ جو ہمارے ان جو بھی سیاستکار ہیں، یہاں کے جو بھی لوگ ہیں، جنہوں نے جمع کر دیے باہر، جن کے ان کے اپنے احاطہ علم میں نہیں ہے کہ کتنا کچھ جمع ہے۔ اور انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ سب کچھ ماننے اور جاننے کے باوجود، اور کتنی بڑی بڑی عبرت کی نشانیاں بھی ہو گزری نگاہوں کے سامنے۔ معمر قذافی کے پاس انہوں ٹنوں سونا موجود تھا، دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ سونے کا جو ہے، جو آپ نے پڑھا بھی ہوگا اخبارات میں، اس ایک شخص کے پاس تھا۔ اسی طرح جو حسنی مبارک کا معاملہ ہوا مصر کے اندر، اس کے جتنے خزانے تھے اور جتنی اس کے پاس دولت تھی، کیا انجام ہوا ان کا کہ 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں۔ یہ انجام ہوتا ہے۔ ایران کا حکمراں آپ کو معلوم ہے، شہنشاہ ایران، اس کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا، یہاں کیا کچھ تھا کہ جو اس کے پاس نہیں تھا، تیل کی اتنی بڑی دولت کا مالک، لیکن یہ کہ اس کے بعد کوئی ملک اسے پناہ دینے کو تیار نہیں۔ لیکن جب انسان کی آنکھوں کے اوپر چربی کے پردے پڑتے ہیں اور اتنے دبیز پڑتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو، حقائق کو دیکھنے کے باوجود اپنے اندر کوئی سرے منہ فرق واقع کرنے کو تیار نہیں، یہ معاملہ ہمارے حکمرانوں کا ہے۔ اول تو کچھ پتہ نہیں کس وقت اچانک موت آ جائے، بے نظیر کو معلوم تھا، اس کے پاس بھی کیا کچھ نہیں ہوگا آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ بس ایک لمحہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا۔ انسان اسی دنیا کی رنگا رنگی کے اندر، یہیں کی چمک دمک کے اندر اس درجے مدہوش ہو جاتا ہے کہ حل من مزید جو ہے اس کی ایک روش اس سے کسی طرح باز آنے کو تیار نہیں۔ تو فرمایا گا قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اگر تمہیں اختیار دے دیا جاتا تو اپنے رب کے خزانے، تمہارے رب کے خزانوں کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں دے دی جاتی، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تو تم اس کو روکے رکھتے اس اندیشے سے کہ کہیں یہ سب کچھ ختم نہ ہو جائے۔ اگرچہ یہاں ایک تفسیر جو ہے، چونکہ وحی کا ذکر پہلے بہت سی جگہوں پر ہو چکا، تو یہاں اس کے بارے میں بھی اشارہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کی شکل میں اپنے اس رحمت کو جو ہے تم تک پہنچا دیا۔ اس دنیا میں بھی تمہیں زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ صراط مستقیم، شریعت کے احکامات جو ہے نازل فرمایا تمہاری ہدایت کے لیے، اور آخرت میں تمہارے لیے بے حد و، جسے آپ کہیے بے حد و حساب تمہارے لیے اجر و ثواب موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت جو ہے، کہیں یہ اگر اختیار تمہیں دے دیا جاتا تو ظاہر ہے کہ تم تو اس رحمت کو پھیلانے کے جو کسی طرح اس کے حقدار نہ ہوتے، جس طرح تم خزانے کو جو ہے کسی طرح صرف کرنے کو تیار نہیں۔ اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تو تمہیں تو اندیشہ لگا رہتا کہ کہیں یہ تمام چیزیں ہم سے نکل نہ جائے، یا یہ کہ سب کچھ خرچ نہ ہو جائے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور انسان تو ہے ہی دل کا بڑا تنگ۔ ظاہر ہے کہ یہ انسان جو ہے قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر انسان کے اندر جو جبلی طور پر جو کمزوریاں اس کا ذکر کیا گیا، ظلوماً جہولا بھی کہا گیا، ناانصافی کرنے والا، ظلم کرنے والا، جاہل ہے، جذباتی شخص ہے، عجولا، عجلت باز ہے، بہت ہی جلد باز جسے کہتے ہیں، عجلت پسند ہے۔ اور یہاں بھی فرمایا کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان جو ہے بہت ہی تنگ دل ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ظرف بھی انسان کا بہت کم ہے۔ اللہ نے بہت کچھ دیا لیکن اس کے باوجود کم ظرفی کا جو ہے وہ مظاہر انسانوں کی طرف سے ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا فرمائی تھیں۔ اب یہ وہ مقام ہے جہاں مختلف تفاسیر نے 9 نشانیوں کے حوالے سے بہت سی باتیں کہی ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم قرآن کے اندر انہوں نے بھی بیان کیا ہے۔ پھر یہ کہ اسی طرح اور بھی مختلف تفاسیر کے اندر آیا ہے۔ ایک شے جو یہاں مراد لی گئی ہے 9 معجزات۔ سب سے پہلا عصائے موسیٰ جو اژدہے کی شکل اختیار کر لیتا تھا، دوسرا ید بیضا، اپنا ہاتھ جب اپنے گریبان میں ڈال کر نکالتے تھے تو سورج کی طرح چمکتا ہوا ہاتھ ہوتا تھا، تیسرے وہ جادوگروں کو جو شکست دی اس موقع پر، وہی لٹھیا جو سانپ کی شکل میں تبدیل ہوئی تھی اور اس نے جس طرح وہ تمام ان سانپوں کو نگل لیا تھا، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ تلقف ما یافکون، جو انہوں نے جھوٹ باندھا تھا وہ تمام کا تمام اس عصا نے یا اس سانپ نے جو ہے اس کو نگل لیا۔ تیسرے یہ ہے کہ چٹان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنا عصا مارا تھا تو 12 چشمے پھوٹ بہے۔
اس کے بعد سمندر کا پھٹ جانا، انا لمدرکون، جبکہ بنی اسرائیل نے کہا ہم تو پکڑے گئے، پیچھے سے فرعون کا لشکر چلا آ رہا ہے اور وہ گرد و غبار کا ایک طوفان ہے جو پیچھے ہے، اور آگے آگے ان کے جو ہے وہ فوج ہمارے تعاقب میں چلے آ رہی ہے، آگے سامنے سمندر موجود ہے، کیا کریں؟ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، اپنا عصا مارا، سمندر پھٹ گیا، یہ بھی معجزہ تھا۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ من و سلویٰ کا جو نزول ہوا، یہ ظاہر ہے کہ بڑا معجزہ تھا۔ صحرا کے اندر نہ کہیں کوئی آپ کو گندم ملے گی، نہ کوئی سبزیاں ملیں گی، نہ کھانے کو کچھ شے ملے گا، نہ پانی ملے گا، من و سلویٰ اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا، یہ بھی معجزہ ہے۔ اسی طرح بادلوں کا ایک سایہ جو ہے مسلسل رہا ان کے اوپر جب وہ صحرا کا سفر کر رہے تھے، ورنہ ظاہر ہے کہ دن کے اندر جب وہ بادل سر کے اوپر ہوں اور اس صورت میں تو سفر کرنا ممکن نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، قرآن میں ذکر موجود ہے کہ ان کے اوپر بادلوں کا جو ایک سایہ فگن کر دیا تھا بادلوں کو۔ اسی طرح پھر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور مختلف قسم کے جو عذاب اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے، چچڑیوں کا عذاب ہے، تو 9 معجزات بعض حضرات نے اس کو بھی گنوایا ہے کہ جس کے اندر سمندر کا پھٹ جانا بھی شامل ہے، پتھر کے اندر چٹان میں سے چشمے کا نکل آنا بھی شامل ہے، جادوگروں کی شکل، پھر من و سلویٰ بھی ہے، پھر بادلوں کا سائبان بھی ہے۔ اسی طرح پھر یہ کہ 9 نشانیاں، اس میں پہلی 3 تو وہی ہیں جو تمام مفسرین نے لی ہیں، عصائے موسیٰ، ید بیضا اور جادوگروں کی شکست۔ لیکن اس کے علاوہ اور جو 9 نشانیاں اس کے اندر بہت سی اور بھی آ گئی، جس کے اندر طوفان بھی ہے، پھر قحط آ گیا تھا، پھر یہ کہ ٹڈے دل کا ذکر آیا کہ ہم نے تمہارے اوپر زفادے بھیجے ہیں، مینڈک بھیجے ہیں، ٹڈی دل بھیجے ہیں، پھر اسی طرح چیچڑیوں کا عذاب ان کے اوپر نازل کیا گیا، مینڈکوں کا عذاب نازل کیا گیا، خون کا عذاب آیا جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ تو یہ فگر بھی اگر آپ جمع کریں تو یہ بھی 9 کی بن جاتی ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک تفسیر کے اندر خاص طور پر لکھا ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو متنبع کرتے تھے کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ آل فرعون، ظاہر ہے وہ مخاطب تھے بنی اسرائیل میں سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شمار بنی اسرائیل میں سے تھا، اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر جو ہے ٹڈیوں کا ایک ٹڈی دل کا جو ہے لشکر حملہ کرے گا، اور وہ کر دیا کرتا تھا۔ پھر پوری قوم کے لوگ جو جمع ہوتے تھے کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ کسی طرح یہ عذاب جو ہم سے ٹال دیا جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے تھے، عذاب ٹل جاتا تھا۔ اسی طرح پھر مینڈکوں کا عذاب ہے، مینڈک اتنی تعداد میں ہو گیا کہ آپ کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ اور اسی طرح جو ہے پھر یہ کہ خون کا عذاب، کہ ہر شے کے جو آپ کے سیال یا لیکوڈ شکل ہے وہ خون کی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ آپ نے چڑھایا تو پانی تھا، ہنڈیا کو رکھا پانی ڈال کر، اس کے اندر تھوڑی دیر کے بعد جو کھول کر دیکھا تو وہاں خون ابل رہا تھا بجائے پانی کے، یہ عذاب ان کے اندر۔ اور اس میں جو ہے تورات اس کے اوپر گواہ ہے، پھر قرآن حکیم میں اس کا ذکر موجود ہے۔ تو اس بات کو نوٹ کیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیشگی متنبع فرماتے تھے کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو اس 9 کا عذاب تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے بھیجا جایا تھا، اور پھر واقع وہ ہوتا تھا۔ لہٰذا انہیں بھی 9 نشانیاں، 9 جو ہے وہ قرار دے دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 9 معجزات یا 9 نشانیاں دی گئی ہیں۔ اسی طرح ترمذی کی روایت ہے حضرت صفوان ابن معسل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس کے راوی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر جب کہ وہ خود بھی تھے اور صحابہ کرام میں سے بھی چند حضرت سہل بھی اس میں موجود تھے، مسجد نبوی میں تھے کہ 2 یہودی وہاں قریب سے گزرے اور وہ دونوں حضور کی خدمت میں آ گئے، اور آ کر عرض کیا انہوں نے، ان میں سے ایک نے کہا کہ ہمارے نبی، ہمارے رسول کو جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 باتوں کا حکم دیا گیا تھا، اگرچہ وہاں 9 معجزات بھی ہیں لیکن ایک روایت کے اندر 9 باتوں کا حکم دیا گیا تھا، ذرا محمد بتاؤ وہ 9 باتیں کیا تھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرما دیا، سب سے پہلے یہ کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، پھر زنا نہ کرو، پھر کسی کو قتل نہ کرو، پھر یہ کہ چوری نہ کرو، جادو نہ کرو، پاک دامن عورتوں پر تہمت نہ لگاؤ، پھر جنگ سے فرار اختیار نہ کرو، پھر یہ ہے کہ کوئی تمہارے میں سے کسی کے ساتھ جو ہے وہ کہ زیادتی نہ کرے، ظلم نہ کرو، اسی طرح پھر یہ ہے کہ کم نہ تولو، یوم السبت، ہفتے کے دن کے جو احکامات ہیں اس کی حرمت کو پامال نہ کرو۔ تو 9 آپ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 احکامات ان کو گنوا دیے، تو بے ساختہ ان دونوں کی زبان سے نکلا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو حضرت صفوان فرماتے ہیں کہ ہم متعجب ہوئے کہ یہ گواہی بھی دے رہے ہیں، اس کے باوجود ایمان نہیں لا رہے۔ ایمان کے معنی تو یہ ہے نا کہ پورا کلمہ شہادت ادا کر، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اس لیے کہ جو باتیں آپ نے بتائیں بعین ہی یہی 9 باتیں تورات میں موجود ہیں، اور جبکہ انہیں معلوم تھا کہ حضور نے تورات کا مطالعہ تو نہیں کیا، نہ آپ نے کسی استاد سے تورات کی تعلیم حاصل کی۔ تو حضرت صفوان ابن معسل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان سے کہا پھر ایمان کیوں نہیں لاتے اگر تم گواہی دیتے ہو؟ اس پر انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو بقیہ یہودی ہمیں قتل کر دیں گے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے ہاں کس درجے جو ہے
انہیں دہشت زدہ کر دیا گیا تھا، اس لیے کہ ان کی اپنی کتابوں کے اندر وہ علامات اور نشانیاں موجود تھیں کہ اگر صرف انہی کو جو ہے وہ خالصتاً اگر وہ پڑھتے آنکھیں کھول کر، جسے آپ کہیے کہ دیدہ بینا کے ساتھ اگر ان کا مطالعہ کرتے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رسالت اور آپ کی حقانیت کے بارے میں تو کوئی شک و شبہ باقی نہیں تھا۔ بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایمان کیوں نہیں لائے؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو بقیہ یہودی ہمیں قتل کر دیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی طرف سے یہ باقاعدہ تمام یہودیوں کو وارن کر دیا گیا تھا کہ ہمارے پاس یہ باتیں لکھی ہوئی موجود ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اگر تم میں سے کوئی ایمان لے آیا تو پھر اس کی جو ہے جان کی خیر نہیں، لہٰذا دہشت زدہ تھے۔ اب یہ روایت ترمذی کے اندر موجود ہے حضرت صفوان ابن معصل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس کے بارے میں جو باتیں ان کی کتابوں میں تورات کے اندر موجود تھی، اس کے بارے میں کہیں کوئی شک نہیں۔ تو 9 آیات بینات، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات، 9 نشانیاں، یا ترمذی شریف کی یہ روایت اگر سامنے رکھیے تو 9 احکامات ہم نے ان کے لیے جاری فرمائے تھے۔ یہ تینوں ان سے مراد لی جا سکتی ہے۔ اگر یہ روایت میرے علم میں نہ آتی تو ظاہر ہے کہ پھر یہاں مراد جو ہے صرف معجزات ہو سکتے تھے، یا یہ کہ وہ جو ٹڈی دل کا طوفان آیا تھا، یا یہ کہ اور مختلف جو عذابوں کی شکل میں آئے، جو 5 تھے وہ 5، اور باقی وہ چیزیں کہ جس کا ذکر ہے، جو عصائے موسیٰ بھی ہے، ید بیضا بھی ہے، پھر یہ کہ وہ جادوگروں کو شکست دینا، اس کے بارے میں تو تقریباً تمام کا اجماع ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں یا 9 معجزات، یا اگر ترمذی کی وہ روایت ہو تو 9 احکامات ہم نے دیے تھے جو بڑے واضح تھے، بینات تھے، بہت روشن دلائل پر مبنی۔ فَاسْأَلْ بنی اسرائیل اذ جاءہم، تو ذرا پوچھئے بنی اسرائیل والوں سے کہ جب وہ ان کے پاس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ 9 نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے، یا ان کی زندگی میں مختلف ادوار میں یہ 9 معجزات ان کو دیے گئے، 9 نشانیاں ان کو دی گئیں۔ فقال له فرعون انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، تو فرعون نے کیا کہا تھا ان سے؟ تو فرعون نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ، مجھے تو یقین ہے، اگرچہ یہاں ظن کی بات ہے، صرف گمان کی بات ہے، لیکن یہاں مراد یقین ہے، مجھے یقین ہے کہ تم لازماً جادوگر ہو یا تم سحر زدہ شخص ہو، یا تو کسی کا کوئی آسیب ہے، کوئی سایہ جو تمہارے اوپر پڑا ہوا ہے، یا تم خود بھی اپنی جگہ بہت ہی اونچے مرتبے والے جادوگر ہو، اتنے بڑے بڑے معجزات، اور وہ اژدہا کی جس کی آپ اگر اس کی حجم کا آپ اگر اندازہ کریں، جو محل کے کنگروں سے بھی اوپر اس کا پھن نکل گیا تھا، تو ہو تو تم جادوگر، یا یہ کہ کسی سحر زدہ جو ہے وہ معاملہ تمہارا ہے۔ انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، یہاں اصل میں ایک بات اور بھی ہے، اگرچہ ایک تفسیر میں اس میں بحث کی گئی تھی کہ ہمارے ہاں یہ بات بھی عام طور پر کہی جاتی ہے کہ نبی اور رسول کے اوپر کوئی جادو کا اثر نہیں ہوتا، خاص طور پر معوذتین جو آخری 2 صورتیں ہیں قرآن حکیم کی، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اب اس کے پس منظر میں آپ کسی تفسیر کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایک یہودی عورت نے ایک جادو کیا تھا، اور اس کی بھی پوری تفصیلی بخاری کی روایات موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں چونکہ ایک طبقہ ہے کہ جو اس بات کو کسی طرح تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ نبی اور رسول جو ہے وہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے اوپر جادو کا اثر ہو جائے، جبکہ قرآن حکیم حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آخر اولو العزم من الرسول میں سے تھے یا نہیں تھے؟ صرف نبی تو نہیں تھے، رسول تھے، بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ ان کے بارے میں موجود ہے فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ يُخَيِّرُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، کہ جب وہ جادوگروں کے ساتھ جو مقابلہ ہوا تھا اور جادوگروں نے اپنی چھڑیاں یا اپنی رسیاں زمین پر ڈالیں اور اس کے بعد وہ جو ہے رینگتے ہوئے سانپ بن گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں نے بھی اسے سانپ ہی دیکھا، گویا کہ انہوں نے جو نظر بندی کی تھی، جو جادو کیا تھا، جو سحر کیا تھا، اس کا اثر خود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہو گیا۔ اور سورہ طٰہٰ کے اندر وہ آیت موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی طرف دیکھا تو انہیں بھی وہ گھلتے ہوئے جو ہے وہ سانپ نظر آنے لگے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، اور نتیجتاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر ایک خوف پیدا ہو گیا کہ میرے پاس بھی ایک عصا ہے، یہاں تو سینکڑوں ہزاروں جو ہے وہ سانپ، اور ظاہر ہے کہ اگر چھوٹی ہی مخلوق، حقیر مخلوق ہو، لیکن تعداد اس کی بہت زیادہ ہو، اگر کسی شخص کے اوپر فرض کیجئے 100 بلیاں حملہ کر دیں تو اپنی جان کیسے بچائے گا؟ لہٰذا یہ چھوٹے چھوٹے سانپ اگر سینکڑوں یا ہزاروں میں ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ صرف یہ کہ اس کی وجہ سے آپ محسوس کرنے لگے وہی کچھ کہ جو عام شخص دیکھ رہا تھا، بلکہ یہ کہ آپ نے اپنے اندر ایک خوف بھی محسوس کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ کوئی کسی خوف میں مبتلا نہ ہو، بلکہ اپنا عصا زمین پر ڈالو، اور جیسے انہوں نے اپنا عصا زمین پر ڈالا
اس نے وہ تمام جو بھی سانپ اور رینگتے ہوئے نظر آ رہے تھے ہر شے کو ہڑپ کر لیا، نگل لیا۔ اب یہاں بھی گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وہ جادو انہوں نے جو کیا تھا اس کے اثرات ہوئے، نظر بندی کا معاملہ ان کے ساتھ بھی ہوا۔ تو ایک تفسیر کے اندر خاص طور پر یہاں ان لوگوں کی نفی کی گئی تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں، اس لیے کہ بخاری کی روایات ہیں اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر ایک حیثیت ہے۔ اگر آپ نے اس طرح بخاری کی روایات ہی کو جو ہے نکال کر پھرنا شروع کر دیا تو پھر دین کی بنیادی باتیں ہی آپ سے چلی جائیں گے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد مستند ترین کتاب، صحیح ترین کتاب اس روئے ارضی پر اصح البخاری ہے۔ تو اس حوالے سے ایک اگرچہ ضمنی بات تھی لیکن بہرحال میں نے آپ کے سامنے اس کا ذکر کر دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا۔ تو اس پر فرعون نے کہا ان تمام معجزات کا مشاہدہ کرنے کے بعد بھی کہ ہم تو اے موسیٰ تمہارے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ تم تو مسحور ہو، تمہارے اوپر یا تو کسی جادو کا اثر ہو گیا یا تم خود اپنی ذات کے اندر ایک بہت جو ہے درجہ کمال کو پہنچے ہوئے جادوگر ہو۔ بس میرا خیال ہے یہی ہمارا وقت بھی ختم ہوا۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔